آپ سے مخاطبہ فرما رہے ہیں صاحبزادہ پیر محمد اظہر فرید شاہ صاحب، خطیب جامع مسجد اولیاء جامعہ فریدیہ۔ آپ کلمات طیبات سے سامعین کو نوازیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ فریدیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک وعلا آلک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، فإن الشمس تطلع بعد فجری وشمسی طالع بعد العشاء۔ اللہ رب العزت کی بے حد حمد و ثنا اور نبی مکرم رسول محتشم حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ جب تک دلوں کی دھڑکن جاری ہے، جب تک سانسوں میں روانی موجود ہے، رگوں میں خون کی روانی قائم اور دائم ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اجتماعی دعا کے موقع پر ہر سال قبلہ بابا جی حضور کی معیت میں حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت خلاق کائنات ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا بھی خوب، سجایا بھی خوب، اور نظام کائنات کو پھر چلایا بھی خوب۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے جس جوہر کی تخلیق فرمائی، اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی۔ بات یوں کہنے دیجئے ذرا آسان ہو جائے گی، جس کی تعریف کائنات کا ذرہ ذرہ کرے وہ خدا ہے، اور جس کی تعریف خود خدا کرے وہ خدا کا مصطفیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق فرمائی، مدحت رسول ہر صاحب ایمان نے کیا۔ انبیاء اور رسول کے علاوہ تمام صاحبان ایمان اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے رنگ میں مدحت رسول پیش کرتے رہے۔ ایک صدا عشق میں ڈوبی ہوئی بریلی سے چلتی ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور ایک آواز فارس کے صحراؤں سے نکلتی ہے، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد۔ یا رسول اللہ، جنگل کے تمام غزال، جنگل کے تمام ہرن آپ کی آمد کے لیے اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اس امید پر ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی تو ہوگا، آپ کی گزرگاہ یہ بنے گی جگہ، آپ تشریف لائیں گے۔ یا رسول اللہ، جنگل کے تمام ہرن اپنے سروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیے آپ کی بارگاہ میں دست بستہ حاضر ہو جائیں گے۔ اور جب پیار اور محبت اور مدحت کی بات آتی ہے اور ذکر گولڑا شریف کا نہ ہو تو بات پوری بنتی نہیں ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مصاحبین میں موجود ہیں،
मुरीदीन मौजूद हैं, आंखों से आंसू रवां हैं, आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी और सारी है। मुसाहिबीन अर्ज करते हैं कि आका आज मुसलसल आंखों से आंसू रवां हैं, मामला क्या है? तो फरमाते हैं अज सिख मित्रां दी बधेरीए, अज सिख मित्रां दी बधेरीए, क्यों दिलड़ी उदास घनेरीए, लू लू विच शौक चंगेरीए, अज नैना लाइयां क्यों झड़ियां। और जब कैफियत ये सुनी, कैफियत ये देखी, तो मुसाहिबीन अर्ज करते हैं हजूर जिस जात के लिए आपकी आंखों से आंसू रवां हैं, मुसलसल आंसुओं की लड़ी जारी है, हजूर जरा बता तो दीजिए कि उसका हुस्न जमाल कैसा है। फरमाते हैं मुख चंद बदर शासानीए, मथे चमक दी लाट नूरानीए, काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, मखमूर अखी हिन मद भरियां। हजूर ये भी बता दीजिए जिसके हुस्नो जमालो कमाल की ये इंतहाएं हैं, जरा बता तो दीजिए उसके बारे में कुछ और बातें हो जाएं, जरा बता तो दीजिए मोहब्बत के सौते किस अंदाज में फूटते हैं। तो फरमा देते हैं उस सूरत नू मैं जान आखां, जाना के जान जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। और जब मोहब्बत अपने पूरे अरूज पर होती है तो हमें एक अंदाज, एक कैफियत हजूर ख्वाजा बख्तियार का की रहमतुल्लाह अलैह की भी आती है। उनका अंदाज ही अलग है, उनका अंदाज ही निराला है। गर यार मन बेआयत जिगर रा कुनम कबाब, सर रा प्याला साजम खून रा कुनम शराब, तन रा रुबाब साजम रगहाय तार तार, हर तार मी बगोयत ए यार यार यार। कि कभी हो मेरे महबूब की जलवागरी हो जाए, मैं अपनी जान का नजराना पेश कर दूं, मैं अपने सर का प्याला तैयार करूं, अपने खून को पानी बनाकर बतौर मशरूब तैयार रखूं, मेरा ये तमाम जिस्म रुबाब बन जाए, मेरे बदन की तमाम रगें उसकी तारें बन जाएं, फिर जिस तार को छेड़ा जाए उस तार से आवाज आए मरहबा मेरे महबूब, जी आया नु मेरे महबूब, मरहबा मरहबा या सैयदी मरहबा। और ये बातें इस अंदाज में भी आती हैं कि मोहब्बत की बात में हजरत इकबाल का जिक्र ना हो तो बात पूरी होती नहीं है। और हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिब्राइल अमी के अल्फाज को अपने अशार के कालिम में ढालकर अंदाज एक और नया पेश करते हैं। फरमाते हैं आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता वर्जीद अम, बिस्यार खूबा दीद अम, लेकिन तू जाते दीगरी। या रसूल अल्लाह मैं आसमान की बुलंदियों पर रहा, मशरिक और मगरिब को देखता रहा, शुमालो जनूब के चक्कर काटता रहा, बड़े बड़े हंसी देखे, बड़े बड़े महजबी देखे, बड़े बड़े हुस्नो जमाल वाले देखे, बड़े बड़े कमालात रखने वाले देखे। मैंने आदम सफीउल्लाह को भी देखा है, आदम की गिरिया और जारी को भी देखा है, मैंने नू नजीरुल्लाह को देखा है, नू नजीरुल्लाह की अंदाज़े तबलीग को देखा है, मैंने इब्राहिम को देखा है, इब्राहिम की अंदाज़े अदा को देखा है, मैंने इस्माइल को देखा है, इस्माइल के अंदाज़े वफा को देखा है, मैंने मूसा को देखा है, मूसा के जाहो जलाल को देखा है, मैंने ईसा को देखा है, ईसा के दस्ते कमाल को देखा है, मैंने यूसुफ को देखा है, यूसुफ के हुस्न और जमाल को देखा है। लेकिन या रसूलल्लाह मुझे ये कहना पड़ा आफा कहा गर्दीद अम मेहरे बुता वर्जीद अम, बिस्यार खूबा दीदम, लेकिन तू जाते दीगरी। या रसूल अल्लाह सारे हसीनों के हुस्न एक तरफ, सारे जमीलों के जमाल एक तरफ, कमाल रखने वालों के कमाल एक तरफ, मगर या रसूल अल्लाह आपकी जुल्फ का इकबाल एक तरफ। ये कुछ अशार, कुछ अंदाज जो मैंने
ابھی پیش کیے ان میں سے کچھ کا تعلق 60 سال پہلے سے ہے، کچھ اشعار کہے گئے 100 سال پہلے، کچھ 200 سال پہلے، کچھ 300 سال پہلے، مگر اب میں آپ کو وہ اشعار سنانے لگا ہوں کہ یہ شعر کہنے والی ہستی کی آنکھیں مصطفیٰ کو چلتے پھرتے دیکھ رہی تھی، جمال مصطفیٰ سے اپنی آنکھوں کو مزین کر رہی تھیں، مصطفیٰ کے تبسم و تکلم سے اپنی ذات کو اور روشن کر رہی تھیں. اور یہ اشعار ہیں حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجری وشمسی طالع بعد العشاء. اے دنیا والو، ایک تمہارا آفتاب ہے جو آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہے، اور ایک میرا آفتاب ہے جو آفتاب نبوت اور رسالت ہے. وشمسی خیر من شمس السماء، یہاں واو بمانا اور کے نہیں ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے. قسم ہے رب لم یزل کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا یہ آفتاب جو آفتاب نبوت اور رسالت ہے، خدا کی قسم تمہارے اس آفاقی آفتاب سے کہیں زیادہ حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جامعہ فریدیہ، حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب. فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ بَعْدَ فَجْرِ وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ. لوگوں، یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کیونکہ تمہارا یہ آفاقی آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، نصف النہار پر آتا ہے، روشنی اور کرنیں بکھیرتا ہوا مغرب کی سمت چلا جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے. مگر آفتاب نبوت اور رسالت وہ آفتاب کہ طلوع ہوا ہے تو اس کی روشنی تاریک دلوں کو بھی منور کرتی چلی جا رہی ہے، مسلسل روشن سے روشن تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور ایک بات جو حسین بات سامنے آتی ہے، محبوب کا ذکر کرتے ہوئے عام طور پر چاند کی تشبیہ دی جاتی ہے، گل و گلزار کا ذکر ہوتا ہے، باد صبا کا ذکر ہوتا ہے، مگر حضور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں آفتاب فرمایا، ذکر کیا تو آفتاب کیوں؟ اس پر اگرچہ مہینوں بات کی جا سکتی ہے، مگر مجھے چونکہ حکم ہے کہ بات مختصر کروں تو ایک دو باتیں جو قبلہ ابا جی حضور سے سنی ہیں آج وہی پیش کروں گا. غالباً آفتاب اس لیے بھی فرمایا کہ آفتاب کی آمد سے پہلے، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے اس کی آمد کی خبر مل جایا کرتی ہے. صبح صادق خبر دیتی ہے کہ آفتاب طلوع ہونے والا ہے، اور مصطفیٰ آفتاب نبوت اور رسالت ہیں کہ آپ کی جلوہ گری سے بہت پہلے، ہزاروں سال پہلے سے لوگ ذکر کر رہے تھے کہ مصطفیٰ آنے والے ہیں، مصطفیٰ کی جلوہ گری ہونے والی ہے. زیادہ تمہید نہیں، حضور کی جلوہ گری سے 1000 سال پہلے یہی یثرب ہے، اور اسی یثرب کے رہنے والے کلا بند ہیں، کلے کے دروازے بند کر چکے ہیں، کیونکہ یمن کا بادشاہ طباب الحمجری اپنے فوجیوں کو لے کر اس علاقے کو گھیر چکا ہے. قبضہ کرنے کے لیے، یہاں پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے یہ فوجی یمن سے چلے اور یثرب کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. سارا دن تیر چلاتے رہے، منجنیق سے پتھر پھینکتے رہے، مگر عجیب بات تھی کہ یثرب کے اندر سے جواباً کوئی تیر ان کی طرف نہیں آیا. سارا دن محنت کی، جب شام ہو گئی تھک ہار کر اپنے خیموں میں آئے تو اتنے میں دیکھا کہ یثرب کے قلعے کا چھوٹا دروازہ کھلا. وہاں سے کچھ لوگ اپنے سروں پر کھجوروں کے تھال رکھے ہوئے، کاندھوں پر پانی کے مشکیزیں لٹکائے ہوئے ان فوجی حملہ آور فوجیوں کے خیموں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فوجیوں، یمن سے آئے ہو، بڑی دور سے آئے ہو، اگرچہ سارا دن تیر برساتے رہے ہو، نیزے پھینکتے رہے ہو، تلواروں کو سیکل کرتے رہے ہو، مگر جیسے بھی ہو تو تم مہمان نا. یہ کھجوریں کھاؤ، تمہیں یقیناً بھوک لگی ہوگی، یہ پانی پیو، تمہیں پیاس لگی ہوگی. اتنے میں طبا اول یہ منظر دیکھ رہا تھا
اس نے لوگوں کو بلایا کہ ذرا لے کے آؤ، یہ کون ہیں؟ عجیب بندے ہیں، ہم حملے کے لیے آئے ہیں، یہ ہماری ضیافت کر رہے ہیں۔ جب خیمے میں بلایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ اے لوگو، عجیب بات ہے، کیسے بے غیرت ہو؟ ہم حملہ کے لیے آئے ہیں، تمہارے بچوں کو یتیم کرنے آئے ہیں، تمہاری بیویوں کو بیوہ کرنے آئے ہیں، تمہارے مردوں کو غلام بنانے آئے ہیں، تمہارے سروں کو تن سے جدا کرنے آئے ہیں، تمہارے اعضاء کو کاٹنے آئے ہیں، مگر یہ کیسی بات ہے، تمہارے اندر غیرت نہیں؟ اب جواب میں قلعے سے آئے ہوئے لوگ کہتے ہیں، اور یہ بات حضور کی جلوہ گری سے 1000 سال پہلے کی ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، نہ تو ہم بے غیرت ہیں، نہ ہم کمزور ہیں، ہمارا بچپن تلواروں کے سائے میں گزرا ہے، ہم لڑنا بھی جانتے ہیں، مرنا بھی جانتے ہیں، مارنا بھی جانتے ہیں، لیکن بادشاہ، لیکن ہم لڑنا چاہتے نہیں۔ بھئی کیوں؟ کہا کہ بادشاہ، معاملہ پیار کا ہے، معاملہ عشق کا ہے، معاملہ محبت کا ہے۔ اس نے جب داستان پوچھی کہ کس بات کرتے ہو، کون سی محبت کی بات کرتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم نسلاً یہودی ہیں، ہمارے اجداد انہوں نے تورات کو پڑھا، زبور کو پڑھا، نبی آخر الزمان کی نشانیاں دیکھیں کہ کس علاقے میں جلوہ گری فرمائیں گے۔ ہمارے آباء و اجداد نے شام کے علاقے سے سفر شروع کیا، عرب کے سارے علاقے کو چھان مارا، وہ تمام نشانیاں جو آخری نبی کی جلوہ گری کے مقام کی تھیں، وہ ساری نشانیاں یثرب میں پائی ہیں۔ تو میرے دادا نے اپنے گھر بار کو خیر باد کہا، اس علاقے میں ڈیرے لگا لیے۔ بادشاہ پوچھتا ہے، بتاؤ کیا تمہارے دادا نے اس نبی کی زیارت کر لی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا دادا اس نبی کی زیارت نہیں کر پایا، لیکن مرنے سے پہلے یہ وصیت کر گیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اس شہر کے اندر بنا دینا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا تمہارے باپ نے اس نبی کی زیارت کی؟ نہیں۔ اے بادشاہ، میرا باپ بھی اس نبی کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا تھا، مچلتا رہا تھا، اس نے بھی زندگی بسر کی، مگر اس نبی کی زیارت نہ کر پایا۔ جب آخری مرحلہ آیا، وقت وصال آیا، تو میرا باپ بھی وصیت کر کے گیا تھا کہ میری قبر اسی شہر کے اندر میرے باپ کی قبر کے ساتھ بنا دینا۔ اب طبع اول ہمشری کہتا ہے، اے لوگو، کیسے نادان ہو، کیسے عجیب بندے ہو، مرتے جا رہے ہو، دفن ہوتے جا رہے ہو۔ وہ اللہ کا نبی نہ جانے کب آئے گا، وہ آئے 1000 سال کے بعد، وہ آئے 2000 سال کے بعد، نہ جانے اس وقت تک تمہاری حیات ہو نہ ہو، عجیب نسل ہو، مرتے جا رہے ہو، دفن ہوتے جا رہے ہو۔ تو اب یہودی عالم جو جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ، تو اس معاملے کو نہیں جانے گا، یہ بات محبت کی بات ہے، ہم اس نبی کے انتظار میں ہیں، ساری زندگی منتظر رہتے ہیں، مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں، جب مر جائیں تو اس کی ہماری قبر اسی شہر میں بنا دینا، صرف اس امید کہ وہ اللہ کا نبی جب بھی آئے گا، وہ اللہ کا نبی آئے 200 سال بعد، وہ آئے 500 سال کے بعد، وہ آئے 1000 سال کے بعد، وہ نبی جب آئے گا اسی شہر میں آئے گا، جب چلے گا اسی شہر میں چلے گا، جب اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول اور مٹی ہماری قبروں پر پڑ جائے گی، ہمیں چین اور قرار آ جائے سبحان گا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس سے پوچھا کہ تم اس نبی کا انتظار کرتے کیسے ہو؟ ذکر کرتے ہیں کہ اے بادشاہ، سارا دن کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مگر جب شام ہوتی ہے تو ہم سبھی اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آنے والے نبی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی کوئی بات کرتا ہے، کبھی کوئی شخص بات کرتا ہے، اس نبی کی باتیں کرتے ہیں جس نبی نے ابھی آنا ہے، اور یہ ساری رات تقریباً ہماری اس نبی کا ذکر کرتے ہوئے انتظار کرتے گزر جاتی ہے کہ وہ اللہ کا نبی کب آئے گا۔ یہ بات کہیں پڑھی تو نہیں، لیکن میرا ذوق یہ کہتا ہے، ذوق یہ کہتا ہے کہ یہ یہودی علماء 1000 سال پہلے جو نبی کی آمد کے منتظر تھے،
یقیناً جب رات کو بیٹھتے ہوں گے یقیناً کہتے ہوں گے یہ بات پڑھی نہیں بات ذوقی ہے اس لیے سنا رہا ہوں. وہ کہتے ہوں گے گلوں میں رنگ بھرے گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا پھر دوسری بات کہ غالباً بلکہ یقیناً اس لیے بھی آفتاب فرمایا، اور یہ آخری بات عرض کر دوں گا کہ آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو اس کی کرنیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑی برف پر آتی ہے، برف پگھلتی ہے، برف پگھلی برف آبشار بنتی ہے، آبشاروں سے پھر دریا بنتے ہیں، دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، نہریں پھر اس ویران اور بنجر زمینوں کو سیراب کرتی ہیں. وہ ویران اور بنجر زمینیں جہاں پر کبھی سبزہ نہیں ہوتا پھر یہ پانی ان علاقوں کو سیراب کرتے ہوئے سبزہ اگاتا چلا جاتا ہے. آفتاب اس لیے بھی فرمایا کہ جب روحوں پر دلوں اور روحوں پر پڑی برف کو مصطفیٰ کی آمد نے پگھلا دیا اور پھر 4 بڑی آبشاریں ترتیب پائیں. ایک بڑی آبشار جس کا نام صدیقی آبشار ہے، سبحان اللہ. ایک آبشار فاروقی آبشار ہے، سبحان اللہ. ایک آبشار عثمانی آبشار ہے، سبحان اللہ. چوتھی آبشار علوی آبشار ہے. پھر ان آبشاروں سے دریا نکلتے ہیں، بڑے دریا نکلتے ہیں جو جھومتے ہوئے جاتے ہیں، پھر جن سے نہریں نکلتی ہیں. اور ان آبشاروں سے نکلنے والے دریا کوئی تو چشتی دریا ہے، سبحان اللہ. کوئی نقش بندی دریا ہے، کوئی سہروردی دریا ہے، کوئی قادری دریا ہے. پھر ان دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں، کوئی پاک پٹن میں بہتی ہے، اللہ. کوئی لاہور میں بہتی ہے، کوئی اجمیر میں بہتی ہے، کوئی ملتان میں بہتی ہے، کوئی نہر ساہیوال میں بہتی ہے. اور پھر ویران دلوں کی ویران زمین کو یہ نہریں اور ان کا پانی سیراب کرتا ہے. پھر روحانی طور پر بندہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضور کے